اور وہ ہے انہوں نے جو میت کی کل خوانی کہہ لیں یا قرآن خوانی کہہ لیں، اس کے اوپر 2 خواب سنائے. ایک انہوں نے عاصم کا اپنا خواب سنایا جو اس نے وفات سے 1 دن پہلے دیکھا تھا، نبی علیہ السلام کی زیارت کی. چلیں کوئی وہ بات سمجھ آنے والی تھی. لیکن جو دوسرا خواب انہوں نے سنایا نا کہ جی ایک پشاور کے مولانا صاحب ہیں اور وہ میرے بیٹے کو جانتے نہیں ہیں، انہوں نے مجھے فون پہ بتایا ہے عاصم جو ہے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات ہو گئی. اور اب دیکھیں وہ جو مولانا صاحب ہیں ان کے بارے میں وہ ذکر کر رہے ہیں، تو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی وہ مولانا صاحب وہ ہیں جو روزانہ 1 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں. پشاور مولوی صاحب پٹھان ہیں، اتنے کدی آئے بھی نہیں. ایک واری میری ملاقات انہوں نے کدیں کی تھی. انہوں کا میسج آیا، مولانا صاحب میری عادت ہے میں روزانہ 1 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھنا. میری عادت ہے میں روزانہ 1 لاکھ دفعہ درود شریف پڑھنا. مینوں بہت زیادہ اللہ دے نبی دا دیدار ہوندا تے میں انہوں نہیں پتا میرے پتر دا نام عاصم جمیل، انہوں نہیں پتا میرا کی خاندانی بیک گراؤنڈ ہے. غریب جہا مولوی صاحب ہے پشاوری جناب. کہ مولانا صاحب میں خواب دیکھا ہے اللہ دے نبی دے نال عاصم جمیل کھلوتا ہے، تانا میرے بابا نو دس دے وہ پاگل دی خدمت دی وجہ تو اللہ میں نو معاف کر، میرے سارے گناہ معاف کر، میں نو اپنا اس دیدار کروا دیتی پاگل دی وجہ میں نو اپنا دیدار کروا دیتی. اب جیسے یہ بات انہوں نے کی ہے تو وہ تو خود بخود ہمیں ڈاؤٹ میں ڈالنے والی بات ہے کہ وہ راوی جو ہے جو بیان کرنے والا ہے وہ تو اب ثقہ اور صدوق نہیں رہا جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں 1 لاکھ دفعہ روزانہ درود شریف پڑھتا ہوں. کتنی حیران کن بات ہے. کیا 1 لاکھ دفعہ درود شریف روزانہ پڑھنا ممکن ہے؟ جی ممکن ہے اگر آپ دیوبندی اور بریلوی ہیں. جی جب فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ بعض بزرگ ایسے تھے جو روزانہ 3 قرآن، بعض 5 اور بعض 8 قرآن بھی روزانہ پڑھتے تھے. جی 8 قرآن اگر روزانہ پڑھے جائیں تو آلموسٹ 6,500 آیات ہیں قرآن کی. تو 8 کو ذرا 6,500 سے ضرب دیں تو 50,000 سے زیادہ آیات بنتی ہیں روز کی. تو آیت تو اکثر آیات جو ہیں وہ درود شریف سے لمبی ہیں، بلکہ کئی گنا لمبی آیات ہیں. تو اگر اس کی آپ لینتھ کیلکولیٹ کریں نا روزانہ 8 دفعہ قرآن پڑھنے کی، تو پھر تو بھائی 2 لاکھ دفعہ بھی درود شریف پڑھا جا سکتا ہے روزانہ. جو 8 قرآن روزانہ ختم کر سکتے ہیں 1 لاکھ دفعہ درود شریف شاہی کوئی نہیں انہیں سامنے. حالانکہ سمپل سی کیلکولیشن ہے میرے بھائیوں. 24 گھنٹے میں 86,400 سیکنڈ ہوتے ہیں. یہ بچپن سے ہمیں ایک رٹا لگوایا گیا اپنی سائنس کی کتاب میں، وہ آپ کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں. 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہے، ہر منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہے. 60 ضرب 60 کریں 3600 آ جائے گا. اور ٹوٹل گھنٹے ہیں 24، اس کو 24 سے ملٹیپلائی کریں 86,400 سیکنڈز بنتے ہیں 24 گھنٹے میں. اگر کوئی شخص 1 سیکنڈ میں 1 دفعہ بھی درود شریف پڑھے اور 24 گھنٹے پڑھتا رہے تب بھی وہ 1 لاکھ کا عدد کراس نہیں کر سکتا. کوئی 1 دفعہ کر ہی سکتا ہے، کوئی اعتکاف کر کے بیٹھ جائے. ہاں روزانہ کی بات تو پھر بعد کی ہے، 1 دفعہ چلے کو بیٹھ بھی گیا ہے. چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی درود پڑھے گا تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا، اس کو پڑھنے کے لیے بھی آپ کو 2 سے 3 سیکنڈ چاہیے. ادروائز آپ تو وہ توڑ کے پڑھ رہے ہوں گے نا. ظاہر ہے آپ نے اگر الفاظ پورے ادا نہیں کیے وہ درود شریف نہیں ہے، آپ تو خود لعنت کما رہے ہوں گے اگر آپ نے الفاظ ہی توڑ دیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا چلے کوئی آل کے بغیر پڑھتا ہے، کوئی ناسبی ٹائپ قسم کا کوئی درود شریف پڑھنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کوئی پڑھتا ہے تو تب بھی 1.5-2 سیکنڈ تو چاہیے. اور تیزی سے بھی آپ پڑھیں گے، پہلی تسبیح تو 100 والی آپ کھینچ لیں گے، اس کے بعد جو آپ کو سانس چڑھے گا اگلی دفعہ ہو سکتا ہے تسبیح اتنی جلدی پوری نہ ہو. پھر بھی 24 گھنٹے میں آپ نہیں پڑھ سکتے. ابھی تو میں یہ کہہ نہیں رہا کہ اس نے سونا بھی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. نماز پڑھنا تو فرض ہے نا، درود شریف پڑھنا تو فرض نہیں نا سوائے نماز کے. نماز میں فرض ہے، نماز کے علاوہ تو نفلی عبادت ہے اور باقی کام بھی کرنے ہیں. تو یہ بالکل جھوٹ ہے. اور اب جو لوگ اس کا پلی لے رہے ہیں کہ دیکھیں جی یہ اپنے بزرگوں کے لیے تو 1 لاکھ دفعہ درود شریف مانتے ہیں تو ہمارے بزرگوں کے لیے مانتے ہیں. اور بھائی دوئے بھرا ہو تسی، ہاں پتر تو کیوں فیل ہویا؟ ابا جی تواڈے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا. ہاں بھائی دوئے فیل ہوئے ہو.
تو بھائی یہ بالکل فراڈ ہے، نہ اس طریقے سے کوئی معاملات ہوتے ہیں۔ ہم نے سنت اذکار کے اوپر یہ کارڈز باقاعدہ لکھے ہیں، پی ڈی ایف فارم میں ہے، ایپس میں رکھے ہیں۔ یہ بلو کارڈ آخرت کا صبح شام کے سنت اذکار، اور یہ گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے اذکار۔ یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں، آپ کو نبی علیہ السلام کا کوئی بھی وظیفہ ملے گا تو ہوگا کہ 1 دفعہ پڑھ لیا جائے، 3 دفعہ پڑھ لیا جائے، 10 دفعہ پڑھ لیا جائے، 33 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ حد جو آپ کو ملتی ہے وہ 100 دفعہ ہے، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام، بس۔ 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھنا، اس طرح کے کوئی وظائف نہیں ہے۔ نہ روزانہ اتنا 1 لاکھ دفعہ دروشی پڑھنا۔ بھائی دروشی آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ حدیث ٹھیک ہے جامعہ ترمذی میں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وہ اپنی جگہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100 سے زیادہ دفعہ پڑھا نہیں جا سکتا، پڑھ سکتے ہیں آپ، پڑھنا چاہیے، لیکن یہ کہنا ہے کہ 1 لاکھ دفعہ روزانہ، تو بھائی اس دن سے ڈریں کہ گوروں کو اردو آ جائے یا آپ کو انگریزی آ جائے یا آپ کو مذاق ہی اڑایا جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے کہنا کہ جی 1 لاکھ دفعہ دروشی پڑھ لیا، تو یہ تو اس کے بعد وہ جو بھی خواب بیان کر رہا ہے تو اس کی کریڈیبلٹی آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہونا تو چاہیے حکومتی لیول کے اوپر ان لوگوں کو بٹھایا جائے، انہیں کہے کہ ہاں بہ ہیں تھے 24 گھنٹے ہستے ذرا، ہاں تے پڑھ اونچی بات ہی ذرا درود شریف میں بھی سنا ذرا 1 لاکھ کس طرح پورا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ باتیں کریں، کہتے ہیں جی کرامت ہے، اچھا جی کرامت ہے، جی بریلویوں کی ہو تو بدعت ہے، تو ہوتے کرامت ہے، یہ کون سی کرامت ہے بھائی؟ تو خیر یہ تو آپ دعوت اسلامی والوں کے پاس جائیں تو ان کے پاس تو ایک درود جو ہے وہ 10 لاکھ کے برابر ثواب والا موجود ہے، ادھر تو پیکیج ہی بڑے فٹ قسم کے ہیں۔ ہاں جس طرح یہ تو صحیح پیکیج ہے نا جو بخاری مسلم میں ہے کہ جو 1 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے 1/3 قرآن کے برابر ہے، تو دعوت اسلامی والوں نے تو باقاعدہ وہ درود شریف کے کارڈ ہم خود بھی پڑھتے تھے، جناب اتنے لاکھ دفعہ درود پڑھنے کا ثواب 1 دفعہ پڑھ لو۔ تو میرے خیال ہے طارق جبیر صاحب کو اس مولانا صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ 1 لاکھ دفعہ گنتی کر کے پڑھتے ہو یا کوئی ایسا درود پڑھتے ہو جس کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے؟ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں جے بچانا جے نا انہوں تے یہی کہو، ہاں ورنہ کوڑ مار رہے جے سارے۔ تو یہ خواب سارے بیان کرتے ہیں، یہاں پہ بھی یہ جو طارق جبیر صاحب کو اگر کسی نے بتایا بھی تھا بھائی خواب اس لیے نہیں آپ نے لوگوں کو بیان کرنے ہیں، اگر سپوز ٹھیک بھی ہو تب بھی یہ اس شخص کے لیے بشارت ہے، اس کو پبلکلی نہ ذکر کریں، کیونکہ اگر آپ ذکر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دوسروں کو بھی آپ موقع دیں گے کہ جب وہ ذکر کریں تو پھر آپ بھی مانیں گے۔ اور بیک وقت اگر دونوں کے خواب ایک دوسرے کے مخالف پارٹیوں کے صحیح نکل آتے ہیں تو اس کا تو بڑا خطرناک مطلب نکل رہا ہے کہ آپ دونوں ہی جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے، دونوں ٹھیک تو آپ ایک دوسرے کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہاں آپ دونوں کے خراب ہونے کے اوپر باقی فرقوں کا اتفاق ہوگا، تو یہ آپ گھڑ رہے ہیں، یا پھر یہ ایک سمجھ لیں پیورلی ایک میڈیکل ایشو ہے نبی علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے جو اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ خواب میں آج بھی نبی علیہ السلام کی زیارت ممکن ہے، لیکن اس کی چند شرائط ہے ان کے ساتھ۔ ہم اہل حدیث والا موقف نہیں رکھتے کہ بھی صرف صحابہ کر سکتے تھے، نہیں، صحابہ کے بعد بھی کئی لوگوں نے زیارت کی ہے، احادیث کی کتابوں میں نقل ہوئی ہے، لیکن وہ شرائط کے ساتھ ہوگا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب جو ہیں یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، یعنی غیبی خبروں کا 46واں حصہ ہے خواب۔ انبیاء کے کیس میں تو وحی الہی ہوتے ہیں، ان میں شیطان کی کوئی دخل نہیں ہے، لیکن غیر انبیاء کا خواب بھی نبوت کا یعنی غیبی خبر کا حصہ ہے۔ لیکن وہ ساتھ ہی بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی پھر 3 اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے اور نفس کی طرف سے۔ جو آپ زیادہ سوچتے ہیں وہی آپ کو خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ جب آپ روزانہ بیٹھ کے یہ وظیفہ کر رہے ہیں کہ جی اس وظیفے سے مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت ہونی چاہیے، اور اتنا آپ اس کو سوچتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو خواب میں نظر آ جائے گا۔ اور شیطانی خواب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دفعہ تھوک لو بائیں طرف، یعنی پریکٹیکلی نہیں، بس ایسے کر لیں 3 دفعہ، اور اس برے خواب کا ذکر کسی سے نہ کرو۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں سے صرف خواب مبشرات باقی ہیں۔ پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں؟ تو فرمایا خواب جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دکھائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا آپ کنفرم تو نہیں بتا سکتے۔ خواب میں اگر آپ کو مستقبل کی کوئی خبر دی گئی ہے تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں کہ یہ پریکٹیکلی ہو بھی جائے گی، جب تک ہو نہ جائے۔ ہو جائے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں ہاں جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ بالکل درست تھا،
تو غیبی خبر خواب کی شکل میں آج بھی جاری ہے، اور اسپیسیفکلی نبی الاسلام کے حوالے سے بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا میری شکل میں، تو اس نے مجھی کو دیکھا، میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا۔ اچھا، اس حدیث کے ساتھ ہی امام بخاری امام مسلم نے راوی حدیث محمد ابن سیرین تابعی المتوفا 110 ہجری ان کا قول نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ کو ان کی اپنی شکل میں کوئی دیکھے تو، ہاں جی، یہ انجینئر صاحب نے نہیں گن پوائنٹ پہ داخل کروایا امام بخاری امام مسلم سے، اگر نبی الاسلام کی اپنی شکل میں کوئی دیکھے تو، اب نبی الاسلام کی جو شکل مبارک ہے وہ تو احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے۔ ہمیں کئی لوگ ملے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے نبی الاسلام کو کلین شیو دیکھا ہے، وہ بیچارے ڈرتے ہوئے، پھر ہم نے بتایا کہ یار کوئی پریشانی والی بات نہیں، تم نے نبی الاسلام کو نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں یہ حدیث، او بھائی اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اپنی اس شکل میں دیکھے جو شکل مبارک آپ کی احادیث میں رپورٹ ہوئی ہے۔ مجھے ایک بزرگ ملے آج سے تقریباً 15 سال پہلے، 2008 کی بات ہے۔ ان دنوں میں ایک دوست کے گھر میں درس دیتا تھا، ہفتے میں ایک دفعہ اپنے گھر میں دیتا تھا، تو وہاں ایک تبلیغی جماعت کے بزرگ ملے، انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو اپنی جوانی کی عمر میں خواب میں نبی الاسلام کی زیارت کی اور آپ نے فرمایا کہ تبلیغی جماعت جو ہے نا اس کو جوائن کر لو، تو میں نے اس دن پھر تبلیغی جماعت جوائن کر لی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی خواب کی نظر کی ہے، قرآن و حدیث نہیں پڑھا۔ اب ان کی قسمت خراب کہ مرنے سے پہلے میرے ساتھ ملاقات ہو گئی، کاش تجھے نہ ملا ہوتا، ہو گیا۔ میں نے کہا جی آپ نے کیا دیکھا؟ کہتا ہے جی سفید پگڑی، سفید داڑھی اور سفید لباس۔ میں نے کہا بھی آپ نے نبی الاسلام کو نہیں دیکھا، یا تو شیطان کو دیکھا یا کوئی اور آپ کا تخیل ہے۔ کہتا جی استغفر اللہ، وہ تو حدیث ہے۔ میں نے کہا حدیث کے ساتھ لکھا ہوا ہے ابن سیرین کا قول کہ یہ نبی الاسلام یہ کہہ رہے تھے جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا۔ تو میں نے کہا نبی الاسلام کی تو شکل مبارک یہ نہیں ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی الاسلام کی وفات ہوئی اس حال میں کہ آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کے، سر اور داڑھی دونوں کے ملا کے 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے، اور یہ جو داڑھی کے بھی بال سفید تھے نا تو کن پٹی پہ چند بال تھے، تھوڑے سے یہ ہونٹ کے نیچے، بلکہ یہاں تک لوگوں نے یعنی اس کی تفصیل نقل کیا ہے کہ 8 بال سر مبارک کے، 6 داڑھی کے، اتنے تھے تقریباً۔ تو نبی الاسلام کی تو نہ داڑھی کبھی سفید ہوئی، نہ آپ کے سر مبارک کے بال کبھی سفید ہوئے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا 63 ایئرز کی ایج میں بھی، یا ہمارے سولر ایئرز کے اعتبار سے 61 ایئرز بنتے ہیں، کہ آپ کی داڑھی اللہ تعالیٰ نے سفید نہیں ہونے دی۔ یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے حسن عطا فرمایا تھا کہ آپ کی داڑھی، یعنی میری داڑھی کے اس سے زیادہ بال سفید ہو چکے ہیں، اور یہ جو سفید داڑھیوں میں نبی الاسلام کو دیکھ رہے ہیں تو نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کے بندوں، سفید داڑھی میں تو آپ کا اپنا کوئی قریبی آدمی کچھ عرصے بعد آپ کو ملے نا تو آپ نہیں اسے پہچان سکتے، کیونکہ آپ کا ذہن ایکسیپٹنس ہی نہیں دیتا کہ یہ وہی بندہ ہوگا۔ تو نبی الاسلام کو اگر آپ کے اصحاب بھی سفید داڑھی میں دیکھیں نا خواب میں، تو وہ بھی ایک دفعہ پہچاننے سے انکار کر دیں گے، انہوں نے تو نبی الاسلام کو اس طرح دیکھا ہی نہیں ہوا، انہوں نے جھوٹ مشہور کر دیا، فلاں کی زیارت ہوگی، فلاں کو زیارت ہوگی، فلاں کو زیارت ہوگی، کیونکہ نبی الاسلام نے اپنی شکل مبارک کی گارنٹی دی ہے کہ میری جو اپنی شکل ہے اس میں شیطان نہیں آ سکتا، اور وہ شکل مبارک جو احادیث میں آئی ہے اس کے مطابق جب بھی آئیں گے نبی الاسلام تشریف لے کے آئیں گے، وہ آپ کو کنفرم کرنا ہوگا احادیث کی روشنی میں۔ آنا آپ نے پھر بھی کتابوں کی طرف ہی ہے، بابوں سے آپ کو پھر بھی ہٹنا پڑے گا۔ یہ ساری کی ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک اچھا موقع تھا کہ میں اس امت کی اصلاح کرتا، کہ اس امت کو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نام پر اپنے بزرگوں کے قدموں میں ڈالا ہے، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ایک ایک بندے کو جھنجھوڑیں گے اور اسے بتائیں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور،